اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمارے ارد گرد اس پوری یونیورس میں، اس کائنات میں، اس زمین میں جو بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں اور روزمرہ کی بنیاد پر جو ہمارے معاملات چلتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہر پل کسی نہ کسی معاملے میں ہے. کسی کو روزی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کی روح قبض کر رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے. تو یہ اس کا سلسلہ اور اس کا نظام اللہ تعالیٰ کا چلتا رہتا ہے. البتہ اگر ہم اپنے کائنات کو دیکھیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس پوری کائنات کو سمجھنے اور ہمارا اس سے کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس تمام چیزوں، اس پوری ایکویشن کو سمجھنے کے لیے معرفت الہی بہت ضروری ہے. اور اسی کے لیے جو ہے وہ یہ ایک جو آج کی کانفرنس منعقد کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کے ذریعے اللہ کو پہچانا جائے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، جتنے اسماء و صفات ہیں، تو یہ سارے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. مطلب آپ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی صفت یا اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک ایٹریبیوٹ کو آئسولیشن میں سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپس میں یہ بہت گہرے طریقے سے کنیکٹڈ ہیں. تو مجھ سے پہلے بھی اسپیکرز آئے ہوں گے، میرے بعد بھی ہوں گے، جنہوں نے مختلف اعتبار سے مختلف نام اور ایٹریبیوٹس کے ذریعے اللہ کی معرفت کرائی ہوگی. اور جو میرا ٹاپک ہے اور میرا جو اسپیسیفک کیریکٹرسٹک یا نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اللطیف. اللطیف اس ایسپیکٹ سے میں چاہوں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. البتہ اللہ تعالیٰ کو پورے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ کا ادراک کرنا، اللہ کو سمجھنا، یہ انسانی عقل کے لیے تو ممکن نہیں ہے. البتہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت میں رب کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، جو نام اور جو صفات ہمیں بتائی ہیں، اس سے ہم اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہمارے ارد گرد کے جو معاملات ہیں، جو حالات حاضرہ ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں خاص طور پر شاید میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ آج کل یہ جو ہمارے مسلم امہ کی جو سفرنگ ہے، اسپیشلی فلسطین میں، اور اس کا اللہ تعالیٰ کا جو اللطیف ایک نام ہے، ایک اس کا کنیکشن ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ ہم مانتے ہیں اور بحیثیت ہمارا مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، کافر کے ساتھ، ہر طرح کی مخلوق کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اور اللہ نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا، ایسا نہیں ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کے اذن، اللہ کے ارادے، اللہ کی پرمیشن سے ہو رہا ہے. اب سوال میرا اور آپ کا یوں ہوتا ہے کہ جب اتنی مسلم سفرنگز ہیں اور اتنا سب کچھ مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں، خصوصاً وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ ایسا کیوں ہونے دے رہا ہے؟ یا اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں؟ یا پھر عموماً لوگ سوال کرتے ہیں اور اس طرح کے ڈاؤٹس بھی آ جاتے ہیں کہ ویئر از اللہ ان آل آف دس، یعنی ان تمام چیزوں میں اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ خوب رحمت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کون کہے گا اور وہ سب کچھ رک جائے گا؟ جو کچھ آج ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کون کہے گا اور یہ سب کچھ رک جائے گا.
تو اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمان بھی، اپنے بندوں کے ساتھ خوب رحم کرنے والا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، کب کیا کرنا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ان تمام صفات کی کنجنکشن کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اللطیف، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم یہ جو ہماری سراؤنڈنگس میں ہو رہا ہے، جو یہ گلوبل امہ کے ایشوز آ رہے ہیں، یعنی the issues of this whole امہ، اور اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اللطیف ہم نام جانیں گے تو ہمیں بہت سارے جو ڈاٹس ہیں وہ ہمیں کنیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں کبھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا نہیں، یا پوری ہسٹری میں کوئی پہلی دفعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی سفرنگز ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وحی کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، یہ فرعون کے زمانے میں بنو اسرائیل، جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی غلامی یعنی فرعون کی غلامی سے بنو اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے آیا تھا نا، فرعون ہر آلٹرنیٹ ایئرز میں جو ہے وہ بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ تو یہ بچوں کا قتل عام، یہ جینوسائیڈ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تاریخ میں ہوتی رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اپنے بارے میں بتایا کہ جب ان کافروں کے ساتھ میں کیسے ڈیل کرتا ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ میں کیسے ڈیل کرتا ہوں، والعاقبۃ للمتقین، البتہ انجام متقین کا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اگر ہم قرآن کو بغور مطالعہ کریں گے اور قرآن کو غور و فکر کے ساتھ اور سمجھ کے پڑھیں گے، تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس کو کہا جاتا ہے سنن الہیہ، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، یعنی Allah's way of doing things۔ اللہ has his own ways of doing things، اللہ has his own way، اور his own way جو ہے نا، یہ لطیف اللطیف میں جو his own way of doing things، اس میں یہ بہت ڈیپلی روٹڈ ہے یہ معنی، اور اس کی کچھ مثالیں میں قرآن سے دینا چاہوں گا، اور تاکہ ہم دو بات ہے، تاکہ ہم ایز اے امہ ہول اس اللہ تعالیٰ کے اس اللطیف کے نام کو سمجھ کے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں جب یہ سب کچھ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کیسے ڈیل کیا، مومنین کیسے غالب آئے، اور کفار کیسے مغلوب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا رہا ہے۔ تو اس زمرے میں اسٹارٹنگ وتھ دا نیم آف اللطیف۔ اللطیف کے عموماً دو معنی اہل علم ذکر کرتے ہیں۔ اللطیف کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بڑی باریک بینی سے کسی چیز کو جاننا، بڑی باریک بینی سے، دقیق، یعنی الذی یعلم دقائق الامور وبواطنہ، کہ وہ ذات، لطیف وہ ذات ہے کہ جو باریک بینی سے چیزوں کو جانتا ہے۔ اور یہ معنی جو ہے وہ سورہ لقمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو نصیحت کی تو اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، اور وہ کسی چٹان میں ایک رائے کے دانہ کتنا کتنا چھوٹا، مطلب مائنیوٹ، ایک اسپیک آف ڈسٹ، رائے کے دانے کے برابر بھی ایک عمل ہوگا، فتقن فی صخرۃ، اور ایک چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، یعنی دس ہول گیلیکسی، دا ہول یونیورس، ایک اسپیک آف ڈسٹ، اس کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ لہٰذا ذرا دیکھنا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا عمال کر رہے ہو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی لینا، اپنا محاسبہ کرنا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بینی سے چیزوں کو جاننے والا الخبیر، اور خبیر ہے، خوب باخبر ہے۔ لطیف خبیر، یہ دونوں ساتھ ساتھ نام آتے ہیں قرآن میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لطیف یعنی اللہ تعالیٰ جو باریک بینی سے چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ خوب باخبر بھی ہے، وہ خوب باخبر بھی ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے لطیف کا۔ دوسرا معنی لطیف کا یہ ہے کہ، اور یہ معنی امپورٹنٹ ہے، اور میں آج اپنے اس ٹاپک میں، آج اپنے اس لیکچر میں اسی معنی پہ میں زیادہ فوکس کروں گا، اور ویسے بھی یہ دونوں معنی جو ہے وہ لازم ملزوم ہے، ایک کے لیے دوسرا کا ہونا ضروری ہے۔ تو دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ لطیف وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کو باریک بینی سے، یعنی خفیہ طریقے سے، مخفی انداز سے خیر پہنچانے والا ہے۔
لطیف وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کو مخفی انداز سے، خفیہ طریقوں سے، hidden ways, his own ways of benefiting people، یعنی his own ways of reaching out people، اور خیر پہنچانا. ٹھیک ہے. عموماً جو ہے وہ کرسچنس کو سنتے ہوگے، لیکن میں ان کی مثال نہیں دینا چاہ رہا، کہ ایک یعنی مسٹیریس ویز آف ڈوئنگ تھنگس. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایگزیکٹلی تو وہ فٹ نہیں آتی اللہ لطیف میں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو خیر پہنچاتا ہے ایسے طریقوں سے، ایسے طریقوں سے جس کا میرے اور آپ کے ذہن میں کوئی سوچ بھی نہیں آتی. اب اس کی کچھ مثالیں ہم ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں دو تین مثالیں آپ کو قرآن سے ہی دوں گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا یہ اللطیف نام ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کی ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ Allah's name of اللطیف is the greatest example. مطلب اس سے بہتر کوئی ایگزامپل نہیں. اور وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ جانتے ہیں کیسی تھی. یوسف علیہ السلام واز اے چائلڈ. وہ بچے تھے کہ جب انہیں ان کے بھائیوں نے ظلم کرتے ہوئے کنویں میں پھینک دیا. اب یوسف علیہ السلام کی کیا غلطی تھی؟ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی تھی؟ بچے تھے، مظلوم. اور پھر ایک اور ظلم ہوا کہ ایک راہ چلتا قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر بیچ بھی دیا. وہ بچے ہیں. کوئی دیکھنے والا اگر یہ سٹوری سنے یا دیکھے تو اس کو واقعی یہ لگے گا کہ بہت برا ہوا اس بچے، چھوٹے سے بچے، معصوم بے گناہ بچے کے ساتھ بھائیوں نے مل کے، سب بھائیوں نے مل کے ایک بچے کو کنویں میں ڈال دیا اور ذرا سا بھی رحم نہیں کھایا. اور پھر اس کے بعد معاشرہ بھی ایسا کہ کارواں چلتے گزرا اور اس نے بھی اٹھا کے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ کے اس کو بیچ دیا، اور وہ بحیثیت غلام بیچے گئے. پھر عزیز مصر کے گھر میں جو عزیز مصر کی جو وائف تھیں زلیخا، جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے قرآن حدیث میں تو نہیں اگرچہ، لیکن عموماً جو ذکر کیا جاتا ہے زلیخا، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور پھر جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ان کو مزید آزمایا گیا اور پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا. تو یہ آپ ایک سیریز آف ایونٹس دیکھیں، ون آفٹر دی ادر. کچھ نہ کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی از ان سم ٹربل، ہی از ان سم پرابلمس، ہی از ان سم ٹرائلز اینڈ ڈیفیکلٹیز اینڈ ہارڈشپس. تو اگر کوئی انڈیویجول سیریز آف ایونٹس، اگر میں اس پوری سیریز آف ایونٹس میں ایک انڈیویجول ایونٹ پہ فوکس کروں تو آئی وڈ کم ٹو دا کنکلوژن کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا. لیکن لک ایٹ دا اینڈ. اینڈ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کس مقام پہ پہنچے اور کیسے پہنچے؟ یوسف علیہ السلام، اور یہی بات یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہوا، انہیں مصر کا بادشاہ یا وزیر خزانہ بنایا گیا، اور جب ان کے والدین اور بھائی ایجپٹ آئے اور ان سے ملے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مطلب پوری ایک سٹوری سنائی کہ میرے رب نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب میرے رب نے مجھے جیل سے باہر نکال دیا، بعد اس کی کہ شیطان نے میرے اور میرے درمیان جو ہے وہ دشمنی ڈال دی تھی. اور پھر آگے ایک جملہ فرمایا، ان ربی لطیف لما یشاء، اور میرا رب جو ہے وہ لطیف ہے جس کے ساتھ وہ چاہتا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے دیکھیں، یوسف علیہ السلام کی معرفت دیکھیں اللہ کی، کہ یہ جو میرے ساتھ اتنا برا ہوتا رہا زندگی میں، دس واز نیسسری، دس واز امپورٹنٹ. تو یہ بہت ضروری تھا کہ میرے ساتھ مجھے کنویں میں ڈالے جانا بہت ضروری تھا. میرے اور میرے بھائی کے بیچ میں دشمنی جو ہو گئی تھی، میرے بھائی کے دل میں جو حسد آیا تھا، یہ بھی ضروری تھا. کس چیز کے لیے؟ مجھے آج جو مقام ملا ہے نبوت کا، اور جو مجھے آج بادشاہ بنایا گیا ہے، اس مقام پہ پہنچنے کے لیے مجھے یہ ساری چیزیں ضروری تھی. ان چیزوں کے بغیر میں یہاں پہ پہنچ نہیں سکتا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب لطیف ہے، یعنی میرا رب مخفی انداز سے، اپنے ہی انداز سے بندوں کو خیر پہنچاتا ہے، اور اس کا نہ مجھے شعور ہوتا ہے نہ آپ کو ہوتا ہے. اور ہمیں یا تو بعد میں یا ہمیں کئی سال بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایسا ہوا تھا اور میری اس میں یہ بہتری تھی، اس وقت میں سمجھ نہیں پایا تھا. تو وہی ہے نا کہ ہم چیزوں کو ایک نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے. تو لہٰذا وہ ذات، اب میں ان دونوں معنی کو، لطیف کے جو دو معنی ان کو کنیکٹ کرنے جا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ باریک بینی سے، دقیق ڈیپتھ میں ایک ایک چیز، اور مثقال ذرہ، اور یعنی اس طرح کی باریک بینی سے اللہ تعالیٰ چیزوں کو جاننے والا ہے. تو وہ لطیف ہے.
اس کو پتا ہے کہ فلاں بندے کو خیر کیسے پہنچانی ہے، اور اس کے اپنے طریقے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس پوری تکلیف والی زندگی سے گزرے، ہارڈ شپ والی، تاکہ ایک مقصد اور ایک مقام تک پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے اپنے بندے کو خیر پہنچانے کا، یہ بہت ہی اپنا نرالا انداز ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مثال، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مثال، کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس سوسائٹی میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں پہ ایک ظالم بادشاہ فرعون، وہ آلٹرنیٹ ایئرز میں لوگوں کو، بچوں کو سیکریفائس کرتا تھا، یعنی بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح، لٹرلی ذبح کرتا تھا۔ کتنا درد آج جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پورے کانٹیکس میں ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں، تو یہ کوئی ماضی میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یا ہمیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا جو نرالا طریقہ ہے اور خیر پہنچانے کا انداز اپنے لوگوں کو، اپنے اپنے بندوں کو، تو والعاقبۃ للمتقین، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ عنقریب انجام مومنوں کا ہوگا۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون بچوں کو ذبح کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، بات دل میں ڈالی کہ اسے دودھ پلا، اور جب تجھے خوف ہو تو پھر اسے سمندر میں چھوڑ دے۔ اب ایک سمندر میں ایک چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دینا، فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ فَارِغًا، یعنی قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل جو ہے وہ بالکل خالی ہو گیا ٹینشن کے مارے، اور بس اور کوئی سوچ نہیں تھی، بس میرا بیٹا، میرا موسیٰ علیہ السلام وہ کہاں، کس اس میں ہوں گے۔ تو کیا کیا؟ چھوڑ دیا سمندر میں، اور پھر فرعون نے جو ہے وہ، آپ سب جانتے ہیں پورا قصہ قرآن میں ذکر ہے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کس قدر خوف اور ٹینشن میں ہوں گی۔ اب دیکھیں یہ ایک ظالمانہ سٹوری ہے کہ ایک بچے کو اس کی ماں سے، ایک دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں سے الگ کر دیا گیا، اور اس کی ماں نے خوف کے مارے اس کو سمندر میں ڈال دیا، اور پھر اسی ظالم بادشاہ نے اٹھا لیا۔ اب اس چیز کا احتجاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو کھڑا نہیں کیا کہ چلو آؤ موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے کوئی احتجاج کرو، کوئی ریولیوشن کھڑا نہیں کیا، کوئی ایک اپرائزنگ کھڑی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بیٹا کون کہتا اللہ تعالیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ہاتھوں میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا آسمان سے بجلی نازل کرتا، فرعون برباد ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا سیلاب بھیج دیتا، سمندر اپنی طغیانی پہ آ جاتا، سیلاب آ جاتا، فرعون برباد ہو جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آ جاتے۔ تو یہ تو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے، کہ جب کسی نے ظالم نے ظلم کیا ہے تو بس ہمارا سوچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس فوراً سے وہ ہلاک ہو جائے، بجلی آ پڑے اس پر، وہ ڈوب جائے، طوفان آ جائے، سمندر میں غرق ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں۔ اللہ کا طریقہ ایسا کام، اللہ کا طریقہ الگ ہی ہے، اپنا نرالا انداز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس فرعون کو ہلاک کر کے نہیں لوٹا سکتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں کیا۔ کیا ایک اللہ تعالیٰ ایک پورا احتجاجی لشکر کھڑا کر دیتا فرعون کے خلاف کہ فرعون کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر تمام ماؤں کے دودھ کو حرام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں کہاں ذکر کیا؟ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ پر لوٹا دیا تاکہ موسیٰ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کریں، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور یہ بے شک جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ یہ تھا موسیٰ کی ماں سے کہ ہم عنقریب اس کو رسول بنائیں گے اور تیری طرف واپس لوٹائیں گے، تو ہم پر یقین کر اور اس کو سمندر میں چھوڑ دیں۔ ہم اس موسیٰ علیہ السلام کو، میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے تیری طرف لوٹاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ کی طرف لوٹایا تاکہ یہ غم نہ کریں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور یہ جان لے کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کے اس طرح کے وعدے پورے ہوتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ
بظاہر ہمیں کچھ اور دکھ رہا ہوتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا بہائنڈ دا سینز، بہائنڈ دا سینز کچھ اور ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا لطف، اللہ تعالیٰ کا لطیف، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹایا، اور نہ صرف لوٹایا، موسیٰ علیہ السلام کی والدوں کو اب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی اجرت بھی دی جا رہی ہے، اس کی رائلٹی بھی دی جا رہی ہے. یعنی اس انداز میں، یعنی پورے پروٹوکول کے ساتھ لوٹایا. اور آپ یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ دیکھیں. یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا آسمان سے بجلی نازل کرتا، جیل کی دیواروں کو توڑ دیتا، جیل کے پورے کیج کو ختم کر دیتا. اللہ تعالیٰ چاہتا سیلاب، وہاں پہ طوفان برپا ہو جاتا، جیل کی دیواریں ٹوٹ پڑتی، اور یوسف علیہ السلام رہا ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. یہ ہمارے سوچنے کا انداز ہے. ہمارے سوچنے کا انداز جو ہوتا ہے نا بہت سمپل ہوتا ہے، ہم گہرائی میں ڈیپتھ میں نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ جو خبیر ذات ہے، اس کا اپنا نرالا انداز ہے اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو خیر پہنچانے کا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کے لیے؟ نہ جیل کی دیواریں برباد کر دی، نہ بجلی نازل کی، نہ طوفان بھیجا، بلکہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مصر کے بادشاہ کو ایک خواب دے دیا، ایک خواب دکھا دیا. اب وہ خواب تھا اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر تھی، اور پھر پورا پروسیس آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کس طرح سے نکلے. تو بھائی اللہ پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے بہت نرالا ہے. تو لطیف کیا ہے؟ خفیہ مخفی انداز سے اپنے بندوں کو خیر پہنچانے والا. بس مختصر سے اشارہ دوں گا، قرآن میں ایسے واقعات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت بھی ہے. خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ ایک سفر پہ تھے موسیٰ علیہ السلام اور خضر، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں آخر میں ذکر کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ساتھ میں تھے. خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا ایک، جو موسیٰ سے کہا کہ جاؤ خضر کے پاس، ہمارے بندے کے پاس، اور اس سے ایک طرح کا علم حاصل کرو. تو خضر علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے، اور ایک کشتی میں بیٹھے. کشتی والا بھی ان پر احسان کیا، وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ بٹھا دیا کشتی میں. خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کشتی کو خراب کر دیا، ایک کوئی سوراخ کر دیا، اس کو عیب دار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں کیا، کیا کیا تم نے؟ کیونکہ بظاہر تو بہت برا کام کیا، ایک تو اس نے ہم پر احسان کیا، اور ہم نے اس کا یہ بدلہ اور صلہ دیا. تو کیا کیا جناب؟ خضر علیہ السلام نے کہا صبر کرو. پھر آگے گئے، آگے گئے، بچے کا معاملہ آیا. ایک بے گناہ معصوم بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے رہا کیا کہ آپ نے ایک بے گناہ معصوم بچے کو قتل کر دیا، یہ کیا کیا؟ آگے چلو. بہرحال ایک اور واقعہ پیش آیا. ان دو واقعے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. جب تیسرا واقعہ ہوا اور پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے کیوں کیا، تو پہلا جو واقعہ تھا کشتی والا، اس کے بارے میں بتایا کہ میں نے اس کی کشتی عیب دار، اس بیچارہ غریب تھا، اس کی کشتی عیب دار، اس کو خراب اس لیے کیا تھوڑا سا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، اور جو بھی وہ اچھی صحیح سالم کشتی دیکھتا اس کو وہ ہڑپ کر لیتا، غصب کر لیتا. تو اس لیے اگر یہ عیب دار ہوتی تو چلو یہ تھوڑا سا خراب ہوتی نا، لیکن بالکل اس کی روزی روٹی تو چلتی رہے گی، بالکل ہی اپنی روزی روٹی سے فارغ ہو جاتا اگر یہ وہاں پہ آگے جاتا. اب دیکھیں، اب ایک جو کشتی والا ہے وہ تو یہ دیکھ رہے میری کشتی تو خراب کر دی انہوں نے، لیکن آگے وہ کس بڑی بلا سے بچ رہا اس کو نہیں پتا ہے. اور یقیناً واللہ ہم اپنی زندگی میں ایسی سینکڑوں مثالیں دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگوں نے تجربہ بھی کی ہے. کہ مثال کے طور پر میں نے ایک دیکھا ایک شخص کو کہ وہ تھوڑا سا کسی وجہ سے اپنی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کو کہیں ایک جگہ جانا تھا، تو کسی وجہ سے جو ہے وہ لیٹ ہو گیا، جس کو پسند نہیں آیا کہ مجھے خامو خواہ جو ہے وہ بٹھا کے رکھ دیا. تو جب وہ دروازے سے اپنے اس کے نکلا جہاں وہ بیٹھا تھا، تو وہ تھوڑا سا آگے گیا، اور اس نے اپنے آگے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ملبہ جو ہے وہ آگے اس کے گرا ہے. اب آپ دیکھیں وہ جو تھوڑی سی سیکنڈ کا ڈیلے تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ اس کو روک دیا گیا تھا، اگر وہ تھوڑا سیکنڈ فاسٹ فارورڈ ہو جاتا تو وہ ملبہ اس کے اوپر تھا. ٹھیک ہے. بہت سی ایسی مثالیں ہوتی ہیں، اور یہ تو خیر یہ حقیقی مثال تھی، اور آپ نے بھی بہت ساری مثالیں سنی ہوں گی. مثال کے طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گاڑی کی چابی بھول جاتے ہیں، گاڑی کی چابی لینے جاتے ہیں، اور یہ جو ٹائم ڈیلے آتا ہے، اور یہ ٹائم ڈیلے ہمیں آگے ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا ہے. بہرحال
پاسبلٹیز بہت ساری ہیں، اور دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کون سی آگے بلا سے بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ کا اپنا مخفی انداز ہے نا، اللہ خفیہ طریقے سے، اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں پتا چلنے دیتا کہ اس کو کون سی خیر پہنچی ہے. تو کوئی آپ کا کوئی آرگیومنٹ ہو گئی، یا کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے، یا آپ کا الارم جو ہے وہ آپ الارم سے نہیں اٹھے، فی ہی خیر لعلہ فی خیر، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، الارم سے آپ نہیں اٹھے، لیٹ ہو گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ ٹریفک جام میں پھنس گئے، ٹریفک میں پھنس گئے، آپ کو نہیں پتا یہ جو ٹریفک میں پھنسے جس کی وجہ سے آپ کو غصہ ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی آگے میٹنگ لیٹ ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ ایک بہت بڑی بلا سے بچے ہوئے ہو، اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوئی ہے. یا پھر تو کوئی بھی مصیبت آتی ہے، انسان کو تکلیف آتی ہے، دیکھیں اللہ بہت رحیم اور رحمان ذات ہے، اور اللہ کے وعدے ہمیں پتہ ہے. اور اگر خاص طور پر یہ جو لطیف، یہ والی جو صفت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مخفی انداز سے، مخفی طریقوں سے اپنے بندوں کو خیر پہنچانے والا ہے، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ کرتا ہے، اپنے ایمان والوں کے ساتھ کرتا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے. اللہ وہ کئی آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس کو نہیں پتا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا خیر رکھی ہے، کس مقام تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچانا چاہتے ہیں. سورہ کہف والے واقعے پہ آتے ہیں. دوسرا واقعہ کیا تھا؟ خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا، ایک بیچارہ معصوم اور بے گناہ بچہ تھا. کیوں قتل ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آبجیکشن ریز کیا، اس بیچارے کو کیوں قتل کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا الطُّغْيَانُ وَكُفْرًا، کہ میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے والدین مومن تھے. اب دیکھیں والدین مومن تھے، اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا لطف دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں خیر پہنچانے کا. اس کے والدین مومنین تھے، فخشینہ، تو ہمیں ڈر لگا، ہمیں خوف ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اور یہ اپنے والدین کو فتنے میں، کفر میں مبتلا کر دے گا. طغیان و کفرا، یعنی یہ والدین اپنے بچے کی محبت کے فتنے میں گرفتار ہو کے اللہ تعالیٰ سے ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی چھوڑ دیں گے، کفر میں چلے جائیں گے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ محبت کی وجہ سے، دنیا کے مال کی وجہ سے، کسی ایسی محبت کی وجہ سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو خضر نے کیا کہا کہ ہمیں خوف ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے والدین کو کافر بنا دے گا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو کیا فرمایا آگے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب، ان دونوں کا یعنی والدین کا جن سے بچہ لیا ہے، ان دونوں والدین کا رب یبدلہما، ان کو سبسٹیٹیوٹ کرے گا کس چیز سے؟ خیر منہ، اس سے بہتر، زکات و اقرب رحمہ، یعنی پاکیزگی کے اعتبار سے اور شفقت کے اعتبار سے اب ان کو جو سبسٹیٹیوٹ میں دوسرا بچہ ملے گا وہ اس سے زیادہ اچھا ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ کسی کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، لعلہ فی خیر، واللہ فی خیر، یقیناً اللہ کی قسم اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے. کیا پتا اگر ہمیں اولاد ملے اور وہ اولاد بڑی ہوگی اتنی ہمارے لیے آزمائش بن جائے کہ ہم پھر بڑے ہو کے تمنا کریں کہ کاش ہماری کوئی اولاد ہی نہ ہوتی. تو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، یا جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھوڑے ٹائم کے لیے واپس لے لی، یا جن کو اولاد دی اور نافرمان دی، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو خیر ہوتی ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ سب چیزیں رینڈم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں. اب اس اللہ تعالیٰ کے اس اللطیف نام کو سمجھیں، اور وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ اراؤنڈ یو، ہر چیز جو آپ کے ارد گرد ہو رہی ہے، اللہ کے اس لطیف نام کا ایسے سمجھو کہ ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون اراؤنڈ یو از ورکنگ فار یو. ہر چیز آپ کے لیے کام کر رہی ہے، اور ہر چیز آپ کے بینیفٹ کے لیے کام کر رہی ہے، تاکہ آپ ایک مقام اور ایک خیر تک پہنچ سکو. اب اس میں، اس پورے پیکج میں آپ کا بچہ نافرمان بھی ہو سکتا ہے، آپ کو فائنینشیل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی ایسی بیماری بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کا جان نہیں چھوڑی، آپ کا کوئی ایک ایسا گناہ بھی ہوتا ہے جس سے آپ بار بار توبہ کرتے ہیں لیکن بار بار اس گناہ کو کرتے ہیں، اس سے آپ کے والدین کی بھی آزمائش ہوتی. تو یہ پورا ایک پیکج ہے، یعنی all of this collectively working to get something for you. ٹھیک ہے؟
اب مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیں. یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں. اینڈ گول کیا ہے؟ اینڈ مقام کیا ہے؟ کنکلوژن کیا ہے؟ نبوت، اللہ کے ہاں مقام، نبوت والا مقام، اور دنیا کی زندگی میں بادشاہت کا مقام. All his brothers, by throwing him into the well, عزیز مصر کی بیوی، یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ یوسف علیہ السلام اس تھرون پہ بیٹھ سکے. اور the reality is، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم، ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ they are working for Yusuf to benefit him, to get him to the throne. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھنا. اب آتے ہیں کہ اب ہم فلسطین میں جو مسائل دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں ایک تو یہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ آپ بہت سے لوگوں کو سنتے ہوں گے، علماء کو آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا دعائیں کرنی ہیں ان کے لیے وغیرہ وغیرہ. میں آج کے اس ٹاپک سے اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو غلط نہ سمجھیں. دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں بچوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، اور یقیناً ایسا ہے کہ ہم سے تو دیکھا بھی نہیں جا رہا، اور وہ واقعی برداشت بھی کر رہے ہیں، اور ہم سے واللہ ہی نہیں دیکھا جاتا. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں، ان مظلوموں کی مدد فرمائے. لیکن ویئر از اللہ ان آل آف دس؟ لوگ جو ہیں وہ کم علمی کی بنیاد پر، اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اس لیے یہ سوال کر دیتے ہیں کہ اللہ کہاں، اللہ کیوں مدد نہیں کر رہا؟ اللہ ہے، تمہیں نہیں دکھ رہا. اللہ کے اپنے نرالے انداز ہیں، اللہ کے مخفی انداز اپنے اپنے بندوں کی مدد کرنے کے. تو لہٰذا کمنگ ٹو دا کنکلوژن، اگر ہم دیکھیں کہ ظاہری طور پر کوئی ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہود کے پاس، کفار کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے. ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی معرفت ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ اپنے بندوں کو مخفی انداز سے خیر پہنچانے والا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کا وعدہ بھی ہمارے پاس، اور وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ ان قریب مسلمان غالب آئیں گے، منہاج النبوہ پہ خلافت قائم ہوگی، اور یہود قتل ہوں گے. دجال شام بیت المقدس میں آئے گا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود وہاں پہ نہیں ہوں گے. اور نبی علیہ السلام کا بھی ایک وعدہ ہے کہ مسلمان غالب آئیں گے اور یہود کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ ایک پتھر اور ایک شجر، ایک پتھر اور ایک درخت اپنے پیچھے یہودی چھپے ہوئے کو یعنی مسلمان کو کہے گا کہ میرے پیچھے آؤ، یہودی چھپا ہوا ہے. یعنی یہ ذلت، تو یہ وعدہ ہے. والعاقبۃ للمتقین، ٹھیک ہے، کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کمزور نہ پڑنا، ہلکے نہ پڑنا، غم زدہ نہ ہونا، اور تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہمارے پاس ہیں، اور اللہ کی معرفت بھی ہے. اللہ لطیف ہے، خبیر ہے، علیم ہے، رحمان ہے، قدیر ہے. اور پھر یہ سچویشن بھی ہے، کیسے ہوگا، کیسے مسلمان غالب آئیں گے؟ اللہ کا اپنا انداز ہے. ہم بس چاہتے ہیں کہ فوراً سے یہود پر کوئی بجلی آ جائے اور وہ نامراد ہو جائے، سب کے سب برباد ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سیلاب اور کوئی طوفان آ جائے اور یہ یہود سارے کے سارے کفار برباد ہو جائیں اور مسلمان غالب آ جائیں. ریممبر، یوسف علیہ السلام کی جیل کی دیواریں ایسے نہیں ٹوٹی تھیں، یوسف علیہ السلام جیل سے باہر ایسے نہیں آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس واپس جو آئے تھے وہ ایسے نہیں آئے تھے. کیسے آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے تمام دودھ والیوں کو حرام کر دیا تھا، وہ دودھ کسی کا ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اور یوسف علیہ السلام کو کیسے باہر نکالا گیا؟ بادشاہ کو ایک خواب دے کے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے لینز، اللہ کے معاملات لطیف ہے، اللہ کی ذات لطیف ہے، اور اللہ کے اپنے نرالے انداز ہیں یہ سارے کام کرنے کے، اور مخفی انداز سے. تو لہٰذا بہت سے لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھ کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک بدظن ہونے لگتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی حکمت ہے. کیا ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ نہیں. کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط ہوا تھا جب وہ کنویں میں پھینکے گئے تھے؟ اگر اف یو لک ایٹ اے بگر پکچر، نہیں. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اس کے لیے کچھ کریں گے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے. میں صرف، میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی اس سنت، اس طریقے کو سمجھوں کیسے کہ اللہ یہ حالات ہے ہماری، اور تو رحمان رحیم لطیف ہے. مجھے پتا ہے کہ تو ہر لمحہ، ہر پل اس دنیا کے معاملات میں انوالوڈ ہے، اس پوری کائنات کے معاملات میں انوالوڈ ہے. پتہ نہیں کرتا مگر تیری اجازت کے بغیر. تو اللہ، میں یہ سارے ڈاٹس کو کیسے کنیکٹ کروں؟ یہ ایسے کنیکٹ کروں
ٹھیک ہے. تو یوسف علیہ السلام، اگر اف یو لک ایٹ اے اسمالر پکچر، یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے گئے، بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ، اور یقیناً اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، بات چیت بھی ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف ایکشن بھی لینا چاہیے. لیکن ٹو انڈرسٹینڈ Allah's plan in all of this, if you look at a bigger picture، تو یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں پھینکا گیا، کیا غلط ہوا؟ نہیں، اٹ واز نیسسری ان کو نبوت ملنے کے لیے، اور ان کو جو ہے وہ بادشاہت ملنے کے لیے. تو لہٰذا اس پوری ایکویژن کو اور اس پورے پزل کو آپ سمجھنے کے لیے، یعنی اس پوری ایکویژن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ معرفت ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا بہت سے لوگ زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں تو ایسی چیزیں کر بیٹھتے ہیں جو خلاف شریعت ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو خلاف شریعت ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، ایموشنز اچھے ہیں لیکن جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث کے تابع ہوں، اللہ کی معرفت کے تابع ہوں. اللہ کی معرفت ہے اللطیف خبیر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخفی انداز سے خیر پہنچانے والا ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف ہمارے ایموشنز ہیں جو ہم فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا ان ایموشنز پہ اگر قابو پانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ان افعال کو، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو سمجھیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. ان قریب مسلمان غالب ہوں گے، کفار مغلوب ہوں گے، والعاقبۃ للمتقین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی معرفت اور اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو بہت زیادہ ایموشنل بیسس پہ جو سوالات اٹھا دیے جاتے ہیں کہ کہاں ہیں لوگ، کہاں ہیں کوئی، کچھ کیوں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، ایک بات صحیح ہے. اور اللہ، پھر بات آتی اللہ کہاں ہے. اس طرح کے کفریہ سوالات اور ایموشنز جب اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہی ہے کہ جب معرفت الہی نہیں ہوگی تو ایموشنز ہائی لیول پہ ہوں گے، اور جب ایموشنز ہائی لیول پر ہوں گے تو انسان جب ایموشنز کا غلام ہو جاتا ہے نا، تو پھر نہ وہ عقل کا رہتا ہے نہ وہ دین کا رہتا ہے. اور بہت سے لوگوں نے، ہم دیکھتے ہیں اس فلسطین کے مسئلے میں ہی، بہت سے لوگوں نے جذبات میں کیا کیا باتیں کی ہیں، کیا کیا حرکتیں کی ہیں، اور کیا کیا نہیں کیا، خلاف شرع کام کیا ہے. تو لہٰذا اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی جانی ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو شرعی اصول کے مطابق رکھا جائے. اپنے بھائیوں کی مدد ضرور کرنی ہے لیکن کیسے؟ جیسے شریعت نے بتایا. اپنے بھائیوں کے لیے ایموشنل ضرور ہونا ہے، کیسے؟ جیسے کہ معرفت الہی کا تقاضا ہے، جیسے کہ شریعت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.